اطلاعات ہیں کہ چین نے پاکستان آرمی کو تقریباً 8 عدد Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹرز فراہم کر دیے ہیں اور تقریباً 60 ٹوٹل ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ 2027 تک فراہم کیے جائیں گے۔ اگرچہ حالیہ پاک بھارت جنگ میں اور یوکرین کی جنگ میں بھی ہیلی کاپٹرز کا استعمال کافی کم رہا ہے، لیکن پاکستان آرمی نے ماضی میں بہت زیادہ جو کامیابی سے اٹیک ہیلی کاپٹرز استعمال کیے ہیں، خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہیلی کاپٹرز کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر کم بلندی پر مخصوص ٹھکانوں کو بہت کامیابی سے نشانہ بنا لیتے ہیں، اور پاکستان آرمی کو 2015 میں چین نے یہ 3 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ تحفے کے طور پر دیے تھے، جنہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کی انجنوں کی کم طاقت کی وجہ سے انہیں مسترد کر دیا گیا تھا۔ ترکی کو ہیلی کاپٹرز کا آرڈر دیا گیا تھا جو کہ انتہائی جدید ہیلی کاپٹرز تھے، لیکن اس میں لگے امریکی انجن کے باعث ترکی اسے پاکستان کو فراہم نہیں کر سکا تھا، کیونکہ امریکہ نے ان ہیلی کاپٹرز کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ عالمی قوانین کے تحت امریکہ اسے جو ہے وہ فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ترکی باؤنڈ تھا، کیونکہ جس ملک کا جو ہتھیار یا جس ملک کا جو آلہ آپ کے سسٹم میں لگا ہو، وہ اگر آپ دوسرے ملک کو بھیجنا تیسرے ملک کو بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ پھر پہلے ملک کی اجازت لینی پڑتی ہے جس کا آپ نے سسٹم استعمال کیا ہے۔ پاک آرمی 1985 سے امریکی AH-1 کوبرا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے تھے، جو کہ عالمی شہرت رکھتے ہیں، لیکن اس کی جدید شکل جو ہے وہ پاکستان کو فراہم نہیں کی گئی تھی اور اس پہ پابندی لگا دی گئی تھی۔ Z-10 بہت ہی باصلاحیت ہیلی کاپٹر ہے، جسے چین کا اپیچی ہیلی کاپٹر کہا جاتا ہے۔ ہلکا پھلکا اور پھرتیلا رکھنے کے لیے اب اس کا وزن کم کیا گیا ہے، اور اس میں خصوصی کمپوزٹ مٹیریلز استعمال کیے گئے ہیں جو کہ اس کے وزن کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ وہ 5100 کلو گرام وزنی یہ ہیلی کاپٹر 23 ملی میٹر کی ریوالور پسٹل گن سے مسلح ہوتا ہے، جو ٹارگٹ پر بھی شوٹ اپ کر سکتی ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ ہیلی کاپٹر 16 اینٹی ٹینک میزائل اور 4 عدد ملٹی بیرل راکٹ لانچرز بھی اٹھا سکتا ہے، اور ہر لانچر پر 7 راکٹ نصب کیے جا سکتے ہیں۔ ضرورت کے تحت اس میں کم فاصلے تک فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں نئے انجن لگانے کی وجہ سے اس کی صلاحیت بہت بہتر ہوئی ہے، اور WZ-9 انجن سے زیادہ طاقتور اور قابل بھروسہ نئے انجن لگائے گئے ہیں جو WZ-9G کہلاتے ہیں۔ 1200 کلو واٹ طاقت رکھنے والے یہ جو انجن ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، اور پہلے جو انجن تھے ان سے تقریباً 200 کلو واٹ زیادہ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس کے نئے ماڈلز میں خصوصی مٹیریل اور نئے پینٹ کے باعث اس کا جو وزن ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے، اور اس کے پینٹ کی وجہ سے اس پہ ڈور کی کراس سیکشن جو ہیں اسے ٹریک نہیں کر سکتی۔ اس کی خاص ٹیکنالوجی کے باعث ہیلی کاپٹرز کی جو وائبریشن کی ریشو ہے وہ بڑی کم ہو گئی ہے۔ عام ہیلی کاپٹر کے مقابلے میں یہ جو اس کی آواز ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور اسے ٹریک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عموماً جو ہیلی کاپٹر ہیں ان کو ان کی آواز سے ہی ٹریک کر لیا جاتا ہے، لیکن Z-10 میں خصوصی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ پاک آرمی کو 15 AH-1Z وائپر اٹیک ہیلی کاپٹر امریکہ نے فراہم کرنے تھے، جس کی قیمت جو ہے وہ $952 ملین تھی، اور یہ رقم جو ہے وہ ادا کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو جو ہے وہ یہ ہیلی کاپٹر فراہم نہیں کیے گئے۔ اب یہ جو ڈیل ہے جو کہ چائنا کے ساتھ ہوئی ہے وہ $1.5 بلین کی ہے، اور اس میں پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہے کہ پاکستان کو تقریباً 60 ہیلی کاپٹر جدید ترین جو ہیں وہ میسر آ جائیں گے۔ یہ ہیلی کاپٹر 21,000 فٹ کی بلندی پر جا سکتا ہے، اور اس میں 12 میٹر فی سیکنڈ کے لحاظ سے بلندی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ ان ہیلی کاپٹرز کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پر اچانک ٹینکوں سے حملہ کیا جائے اور اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے پڑیں، تو یہ اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ ٹینکوں کے بہت بڑے اچانک حملے کو روکنے میں بہت ہی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔